ناظرین، خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے قصبہ مدین میں ایک بڑے ہجوم نے توہین قرآن پاک کا الزام لگا کر ایک سیاح کو پولیس کے تھانے سے زبردستی نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد ازاں ہلاک کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، نہ صرف اسے ہلاک کیا بلکہ اس ملزم کی لاش کو جلا دیا۔ لوگوں نے ایک سیاح پر قرآن پاک کی توہین کا الزام لگایا اور جب اس واقعے کے خلاف پولیس کو اطلاع ملتی ہے تو پولیس موقع پر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی بازار کے لوگوں نے اس سیاح کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ پولیس بڑی مشکل سے اس سیاح کو لوگوں کے اس ہجوم سے نکال لیتی ہے اور نکال کر اس شخص کو تانے منتقل کرتے ہیں، لیکن پولیس جب اس سیاح کو ہجوم سے نکال کر تانے منتقل کر رہی ہوتی ہے، وہ مشکل ہجوم پولیس کے پیچھے پیچھے تانے پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ مشتعل حدود پولیس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس سیاح کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ خود کریں گے، لیکن پولیس اس ملزم کی جان بچانے کے لیے تھانے کو جو داخلی دروازے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتی ہے۔ اتنی دیر میں پورے علاقے کی مسجد میں اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد میں اعلان کرنے والا شخص ہوتا ہے، وہ پورے علاقے کی عوام کو بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے، فلاں سیاح نے فلاں ہوٹل کے اندر قرآن پاک کی توہین کی ہے، قرآن پاک کو مبینہ طور پر جلایا ہے اور پولیس اسے تحفظ فراہم کر رہی ہے، تو سارے تانے کی جانب چلو۔ اتنی دیر میں لوگوں کا ایک جٹھا تانے کے آس پاس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ تانے پر دعویٰ بول دیتے ہیں، تانے پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ تانے کے جو داخلی دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں تو ہجوم جو ہے وہ تانے کے دیواریں ہلنگ کر تانے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تانے کے ملاب کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ بعد ازاں تانے کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہجوم اس شخص کو پولیس کے تانے سے نکال کر لے جاتے ہیں اور روڈ پر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، مبینہ طور پر یہ واقعہ اس ہوٹل میں پیش آتا ہے جہاں یہ مذکورہ شخص رہائش پذیر تھا۔ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس واقعے کے عینی شاہدین بھی موجود ہیں، یعنی کہ لوگوں نے اس شخص کو مبینہ طور پر قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے اور قرآن پاک کے مقدس اوراق کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات ہوٹل کے عملے کو پتہ چلتی ہے تو وہ پولیس کو اطلاع دیتی ہے، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی یہ بات پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ علاقے بھر میں ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی ہے، مسجد میں اعلانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اس سیاح کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس شخص کا نام سلمان ہے اور اس کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ اس شخص کی 36 سال عمر ہے اور جو اس کے گھر والے ہیں انہوں نے جو اب تک اطلاعات فراہم کی ہے، ان کے مطابق یہ شخص نشے کا عادی تھا اور نشے کی وجہ سے وہ اپنے پرتشدد رویے کی وجہ سے اس کی بیوی نے اسے طلاق لے لی تھی۔ اور اس کی جو والدہ ہے جس شخص کو جلایا گیا، ان کے مطابق اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پیچھے 1.5 سال سے اس کا گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ اس شخص کا والدہ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ جائیداد کا تنازع بھی چل رہا تھا اور 2022 میں اس شخص کی والدہ نے اس کے خلاف تشدد کا بھی مقدمہ بھی درج کروا دیا تھا۔ اس کی والدہ کے مطابق ہم نے اس شخص کو ہلاک کر دیا تھا، اس کے قول و فعل کی ذمہ دار نہیں ہے ہم۔ یہ شخص روزگار کے سلسلے میں کافی عرصہ بیرون ملک کے مقیم رہا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ 30 سال پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس کی شادی اس کے گھر والوں نے کروائی، لیکن لڑائی جھگڑے، نشے کی عادت اور اپنے پرتشدد رویے کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے بھی اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا اور بعد ازاں اس کی بیوی نے بھی اس سے طلاق لے لی۔ اب پنجاب میں اس شخص کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے تاکہ کوئی بھی شخص کے گھر یا گھر والوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، پاکستان میں اس طرز کا واقعہ کو پہلی مرتبہ رونما نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ لوگوں پر توہین قرآن پاک، توہین رسالت یا توہین مذہب کے الزام لگتے ہوئے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پولیس ان لوگوں کو بچا لیتی ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ایسے لوگ جن
پر ایسا وہ الزام لگتا ہے وہ ہجوم کے تشدد کا نشانہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، ایسے بہت سارے واقعات پاکستان میں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس سب کا حل کیا ہے؟ اس سب کا حل شاید ریاستی اداروں کے پاس نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی بھی شخص ہجوم کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کی انفرادی حیثیت، انفرادی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ وہی کرتا ہے جو ہجوم جانتا ہے۔ اب اس کی یہ بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتوں پر اعتماد کھو چکے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ عدالتیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ریاستی ادارے اس ضمن میں ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے، اور کوئی بھی شخص جو ملزم ہو یا مجرم ہو قانون کی گرفت سے نکل جائے گا۔ اس لیے لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، خود سڑکوں پر فیصلہ کرتے ہیں، اور جس شخص پر الزام لگتا ہے اس کو کفایہ کردار تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب جو مدین میں واقع ہوا اس کا الزام ثابت کون کرے گا؟